یارک میں پاکستانی امریکن کی رہنمائی۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا خاصہ ہے۔ پہنی امریکن پاکستانیوں کے باعزت اور باوقار مقام کے لیے کوشاں ہے۔ کرونا کے باعث مشکل وقت میں پاکستانی کمیونٹی کے ہم قدم۔ پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک۔ السلام علیکم ناظرین، ووسا کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علامہ منور سعودی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے اور حدیثوں کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے انہیں ہم حدیث قولی کہتے ہیں، مطلب قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ ہے، اور پھر وہ افعال، وہ ایکشنز، وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو ہم حدیث اعمالی کہتے ہیں کہ جن کا تعلق رسول اللہ کے اعمال سے۔ ایک حدیث تقریری بھی ہے، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آخری حدیث کی تیسری قسم کون سی ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ منور سعودی صاحب موجود ہیں۔ جی منور سعودی صاحب، ذرا روشنی ڈالیے کہ حدیث کی اقسام کتنی ہیں اور یہ جو حدیث تقریری ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وعلیکم السلام نجم بھائی۔ نجم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نجم بھائی آپ نے جو بات بیان کی حدیث سے متعلق، میں آپ کو اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منع نہ فرمائیں بلکہ خاموش ہو جائیں اور اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت رکھیں اور برقرار رکھیں، اس عمل کو اصطلاح حدیث میں تقریر کہتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے اسے اصطلاح حدیث میں تقریر کہتے ہیں۔ چنانچہ اب تک جو ہم نے تعریفیں سنی تھی حدیث سے متعلق کہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کو کہتے ہیں، یہ بالکل اس سے ہٹ کر ایک تعریف ہے حدیث کی۔ اب نجم بھائی اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ روایت سنانے والا ہوں کہ جس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دوسری قسم بھی سمجھانا چاہتا ہوں حدیث کے متعلق۔ یہ جو حدیث کی قسم ہے، یہ حدیث کی قسم با اعتبار نسبت ہے، اور اس حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث کہ جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف ہو۔ نجم بھائی اب آئیے میں آپ کو وہ روایت سناتا ہوں کہ جس میں ہمیں یہ دونوں مضامین مل جائیں گے، امام بخاری اور امام مسلم، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سلام پھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، پھر فرمایا اس سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات اور حادثات ہیں، پھر فرمایا جو شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھے، خدا کی قسم میں جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کے سبب بار بار یہ اعلان فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ منافق تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئیں جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ہمیں حدیث تقریر کا موضوع ملتا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، یہ عمل صحابی ہے، اس کو ہم تقریر کہتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی اور سکوت فرمایا۔ چنانچہ یہ جو بیٹھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تعظیم کی وجہ سے، یہ ادب کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور پھر اپنا مدعا عرض کیا۔ اب اسی طریقے کی ایک اور روایت ایک دوسرے مقام پر بھی آئی ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر القرآن العظیم میں اس کو بیان فرماتے ہیں، اور سورہ المائدہ کی جو آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس کی تفسیر میں یہ ایک اور حدیث روایت فرماتے ہیں اور بعین ہی ایسا ہی واقعہ بیان فرماتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ وہ صرف واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، باقی ساری حدیث تقریباً ایک جیسے ہی ہے، بس یہ جو الفاظ ہیں یہ سمجھنے والے ہیں اور ان پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب تھے، ان کا عمل کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ بیچ میں سے میں ایک یہ جو روایت ہے اس کو بیچ میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ریلیونٹ پوائنٹ ہے، جو ایک خاص نقطہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں حدیث تقریر کا۔ فقام الیہ عمر بن خطاب فقبل رجلہ وقال، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چوما، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ آئے حافظ ابن کثیر کی روایت میں فقبل رجلہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کو چوما۔ یہ جو عمل ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتلایا، یہ تقریر کا عمل کہلاتا ہے، اور حضور کے پیارے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل کیا، اور نہ صرف یہ عمل کیا بلکہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شفقت کا اظہار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مودت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارک کے جو بال مبارک تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے تبرکاً اپنے پاس وہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور ان سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت کی کہ مجھے ان ناخنوں کے ساتھ دفنا دینا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کے لیے کوئی ایک خاص نقطہ شریعت مطہرہ میں وضع نہیں کیا گیا،
آپ کا دل جس طریقے سے چاہتا ہے، جو آپ کو طریقہ صحیح لگتا ہے، آپ بعین ہی جو آپ کے من کی خواہش ہے، آپ اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کر سکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث، اور پھر حافظ ابن کثیر اس کو جو روایت فرماتے ہیں وہ بالکل الگ موضوع کے ساتھ روایت فرماتے ہیں۔ اس سے بات ہمیں یہ قطعی طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، یہ منور سعودی صاحب نے ہمیں بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ حدیث تقریری کیا ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم ایک جو ہے وہ اس کو بھی آپ علم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی اور کتابوں کی ضرورت ہے۔ تو اپنی زندگی میں وقت نکالیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھیے۔ اور حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اسماء و رجال کا معاملہ ہے، کہیں حدیث ضعیف ہوتی ہے، کہیں صحیح حدیث ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی جو قسمیں ہیں اور فقہ کی جو باتیں ہیں ان کو بھی ضرور سمجھیے۔ اب ایک نئے موضوع کے ساتھ اگلی مرتبہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔